گورنمنٹ ہے کس کی؟ یہ جتنے آج کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ باری باری، یہ مولانا فضل الرحمان، ان کا نام عوام نے دیا ہے جو ان کو نام کہتے ہیں، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اومنی گروپ اور یہ ساری چوری کری، یہ سارے ملے ہوئے بلاول والے، مجھے سمجھ نہیں آتا ان کے کیسز پڑے ہوئے، یہ کیسز بھی آپ اٹھائیں۔ یہ خاقان عباسی، میں چیلنج کر رہا ہوں، میں میری ٹائم منسٹر تھا، یہ خاقان عباسی اور وہ جو افغانستان سے منی لانڈرنگ کرنے والا فائنانس منسٹر مفتاح، یہ دونوں ایل این جی کے اسکینڈل میں اتنے ڈیپ روٹڈ ملوث ہیں، ساری قوم کو پتا ہے، سارے کورٹس کو پتا ہے، سارے اکاؤنٹیبلٹی اداروں کو پتا ہے، ساروں کے پاس بڑی بڑی فائلیں، ان کو سب پتا ہے کہ انہوں نے پیسے کتنے کمائے اور آج تک کما رہے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کے سارے کرمنلز اور احسن اقبال، اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، شادی آپ نے سنی نہیں پریس کانفرنس، وہ فضل الرحمان نے جب شروع کی ہے نا، وہ کہتا ہے بینچ بنائی فوج نے، پھر آگے میں آگے پہلا لفظ کہتا تھا فوج کا کیا تعلق ہے بھائی بینچ سے؟ کورٹ چیف جسٹس نے بنائی ہے، اس نے پہلے فوج کا لفظ دیا، پھر بعد میں کہا جی چیف جسٹس نے۔ اور احسن اقبال نے جب بات شروع کی، کہتا اپوزیشن نہیں مانتی، اپوزیشن یہ دل کی باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں، یہ آج تک ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ حکومت میں آئے کیسے۔ اچھا جی آخری میں دیکھیں ایک بڑا اچھا میں لکھ کے لایا تھا خاص طور پہ شادی ہے، جو مولا علی کا قول ہے، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتے ہیں نا، اللہ انصاف کے ذریعے ان کو ذلیل کرنا ہے۔ انہوں نے جتنا ظلم 3 مہینے اور جو بھی دن میں اس قوم کے اوپر کیا ہے، ہر طرح کا فائنینشیل کوئی چیز آپ اٹھا لیں، ہر چیز جو انہوں نے تباہی کی ہے۔ ہم نے ان سے بڑے نعرے سنے، ہم نے ان کے بڑے مقابلے کیے ایسے لوگوں کی، یہ جو وہاں ٹی وی کے اوپر نظر آ رہے تھے، وہ پہلے کوئی انہی میں سے پہلے کوئی کہا تھا جاگ پنجابی جاگ، کوئی کہتا سندھو دیش، کوئی ایک جنا پور بنانے، یہ سارا چوروں کا ٹولہ اینٹی پاکستان کٹھا ہو کے آج حکومت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تباہی کر رہا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے، دیکھیں اگر آپ کو بھی اگر کوئی نہیں مانے گا، یعنی کہ میرے پہ اور کیس کیا ہوا ہے جی شاہ جی، میرے پہ 2 کیسز ہوئے ہوئے ہیں کیس کے، وہ دہشت گردی کے لگائے ہوئے جی، بہت بڑا دہشت۔ میں کل کہہ دوں کہ جی میں عدالت میں نہیں جاتا کیونکہ میں جج کو نہیں مانتا، میں کورٹ کو نہیں مانتا، تو یہ تو ٹریزن ہے، کھلا کھلا انہوں نے بالکل بغاوت کی ہے، گورنمنٹ نے بغاوت کی، سپریم کورٹ کو میں چیلنج درخواست کرتا ہوں، پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی ان کے اوپر، اگر آپ نے آج ایکشن نہیں لیا نا تو پھر یہ اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ تو میری درخواست ہے ساری عدلیہ سے اسٹرانگ ایکشن ان کے اوپر لینا چاہیے، تاکہ یہ تماشا اس ملک میں کب ختم ہوگا، یہ وقت آگے ختم ہونے گا۔ اچھا جی، 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ شاہ صاحب سے اپنے سوال لیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو مڈ 90s سے جب یہ جماعت بنی تحریک انصاف، اس وقت سے عمران خان آئے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ایک مافیا ہیں۔ مافیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے ایک جرم کرتی ہے، جرم کرنے کے بعد جب وہ پکڑ میں آتی ہے تو وہ لوگوں کو خریدتی ہے، اگر وہ کوئی خریدا نہ جائے تو اس کو ڈراتی ہے، ڈرانا رستے سے نکال دیتی ہے، امین اس کو قتل کر کے کچھ اور کر کے۔ آپ کے سامنے یہاں پر ججز کی ایسی ٹیپس جو قابل اعتراض ٹیپس تھیں، ان کے ساتھ بھی انہیں بلیک میل کیا گیا۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر رضوان کو، مقصود چپڑاسی کو رستے سے بھی ہٹایا گیا۔ آپ کے سامنے یہاں پر جسٹس قیوم جیسے ججوں کو خریدا بھی گیا۔ آپ کے سامنے یہاں پر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور بھی ہوئے۔ تو آپ نے جو مافیا کے تمام کریکٹرسٹکس ہیں وہ سارے دیکھ لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بیچی جاتی تھی کہ یہ بڑے تجربے کار ہیں، ان کو بہت اچھی اکانومی چلانی آتی ہے، ان کو بہت اچھی گورننس کرنی آتی ہے، اور یہ سارا ڈھول پیٹ کے ساری ان چیزوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ حکومت میں آئے۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، اوپر 1 یا 2 ہفتے ہوئے ہیں 3 مہینے سے۔ اس کے دوران ڈالر کا حالت آپ دیکھ لیں، معیشت جو 6% پہ گرو کر رہی تھی، اسی معیشت کا آج کوئی ایل سی نہیں کھل رہی۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں، آج لوگوں کے گھروں کے اندر گروسری کے جو سودا سلف انہوں نے لینا ہے اس کے ان کے اوپر کیا حالات ہیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ سب آپ کے سامنے، بے روزگاری آپ کے سامنے۔ تو نااہل اور نکمے تو یہ تھے ہی، کرپٹ اس سے پہلے تھے، پاناما میں ڈکلیئر ہوئے تھے۔ بے ضمیر جو تھے، ضمیر فروش، وہ ثابت ہو گئے جب انہوں نے لوٹے خریدے۔ آج آخری چیز رہ گئی تھی، یہ بزدل ہیں، وہ بھی آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب یہ ہار رہے ہیں تو یہ با جماعت رو رہے ہیں۔ یہ تمام ٹولہ جن کو بہت بڑے مفکر، جن کو بہت بڑے تجربے کار بنا کے بیچا گیا تھا، وہ آج با جماعت وہاں پر کھڑے رو رہے تھے اور صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کھیلنا، ہم نے ماما پاس جانا ہے۔
اور جنہوں نے سبق پڑھایا ہوا تھا اس میں مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کرنے کی بات سمجھ آتی تھی، اس میں مجھے بلاول بھٹو کی بات کرنے کی بھی بات سمجھ آتی تھی، اس میں مجھے احسن اقبال کی بات کرنے کی بھی سمجھ آتی تھی، لیکن اس میں بیچارے اسلم بطانی صاحب، ان کے پاس ایک سیٹ ہے، پنجاب میں وہ پولیٹکس نہیں کرتی ان کی پارٹی، کوئی سیٹ نہیں ہے، ان کو بھی کسی نے سبق پڑھا کے بھیجا ہوا تھا کہ آپ نے ضرور بولنا ہے، اس کے پیچھے ایک اور شخص کو سبق پڑھا کے ایک اور، تو اگر آپ دیکھیں تو وہ بیچارے با جماعت سارے سبق پڑھ کے بول رہے تھے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے بالکل اعتماد کا انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو اعتماد نہیں ہے سپریم کورٹ پہ، تو اب آپ بتائیے کل سپریم کورٹ ان پر واپس کیسے اعتماد کرے گی کسی بھی اور چیز میں؟ کل سپریم کورٹ کس طریقے سے اٹارنی جنرل کو اپنے سامنے پیش ہونے دے گی اسی حکومت کی؟ کل سپریم کورٹ کس طریقے سے کسی اور کیس میں حکومت پاکستان کی ضمانت لے گی یا دے گی؟ جس شخص نے ججز کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، جو وزیر داخلہ ہے آج کا رانا ثناء اللہ، وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنا تو ہم بائیکاٹ کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں عدالت کو دھمکی دی جاتی ہے۔ عدالت نے پھر بھی، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ عدالت کو سلوٹ ہے، عدالت کو ہمارا گریٹیچیوڈ ہے، عدالت کو ہمارا سلام ہے، جس خندہ پیشانی سے، جس میں یہ کہوں گا کہ جس بردباری سے انہوں نے ان کی ساری بدتمیزی سنی، اس کو برداشت کیا اور اس کے باوجود ان کو بار بار موقع دیا۔ اب اگر قانون کا کوئی فارمولا، قانون کی کوئی شک، میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا 179 کو 186 سے بڑا نہیں کر پا رہا، تو مجھے بتائیے اس میں سپریم کورٹ کا قصور کیسا ہے؟ اب اگر آپ کو ججز چاہیے، آپ کو یہ والے 3 ججز نہیں چاہیے، حالانکہ یہی ججز تھے جب انہوں نے قاسم سوری صاحب کے خلاف جو رولنگ تھی اس کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے مٹھائیاں بانٹی تھی۔ آج آپ کو یہ ججز پسند نہیں ہیں تو کیا آپ کو واپس جسٹس قیوم چاہیے؟ کیا آپ کو واپس جسٹس تارڑ چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس شاہ زیب خانزادہ بھی چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس ثنا بچا چاہیے؟ کیا آپ کو اسی بینچ کے اندر جسٹس ہمارے صافی صاحب چاہیے، سلیم صافی صاحب؟ تو اس طرح کے بینچ تو اب نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نے اس طرح کے بینچ بنانے ہیں تو آپ ذرا نواز شریف صاحب سے اور ساروں سے بات کر کے ایک دفعہ پھر ہمت کیجئے۔ پھر ہم تو اس چیز کی کنڈیمنیشن ہی کریں گے، لیکن سپریم کورٹ پہ دوبارہ حملہ آور ہو جائیں جیسے پہلے ہوئے تھے، ججز کو وہاں سے نکال دیں خدا نہ خواستہ، اور پھر اپنی مرضی کے ججز بٹھا کے مرضی کے فیصلے لے لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 186 ووٹ پڑے ہیں پرویز الہی کو، 179 ووٹ آپ کو پڑے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز، کوئی لاجک، کوئی ریشنل موجود نہیں ہے، نہ آئین کے آرٹیکل 61 میں، نہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن میں، جو 179 ووٹس کو 186 ووٹ سے اوپر کر دیں۔ آپ نے بالکل آئی جی کو یہ ٹاسک کیا تھا کہ 5 سے 6 ایم پی اے غائب کرنے ہیں، وہ آپ کا پریشر نہیں لے سکے، وہ نہیں غائب کر سکے، تو آپ کے ایم پی ایز نے وہاں آ کر ووٹ کر دیا۔ اب ابھی طارق بشیر چیمہ صاحب نے خود مانا کہ شاید وہ خط 21 کی رات کو لکھا گیا ہے، یہ انہوں نے ابھی ٹیلی ویژن پر خود مانا۔ تو جب وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ 21 کی رات کو لکھا گیا ہے اور یہ زرداری صاحب اور شجاعت صاحب نے بیٹھ کے لکھا ہے، تو مجھے بتائیے جو کاف لیگ کے امیدوار ہیں یا ان کے دوسرے کینڈیڈیٹ جو ایم پی ایز ہیں، ان کو کہاں سے پتا چلے گا؟ اچھا، اگر ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ خط پہلے سے آیا ہوا تھا تو جب وہ بیٹھے جا کے اسمبلی میں تو کیا انہیں کاف لیگ کے لوگوں کو یہ اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرتے؟ ہو سکتا انہوں نے حمزہ کو ووٹ ڈالنا ہوتا، لیٹر سرکولیٹ، وہی لیٹر کی کاپی کرواتے، انہیں ایک سرکولیشن بھیجتے اور پھر کہتے، پڑھ کے سناتے، کہتے کہ آپ کو کاپی دے دی، اب آپ پڑھ لیں، یہ اوریجنل میرے پاس ہے، آ کے دیکھ لیں، آپ کو حق ہے اپنا ووٹ خراب نہ کریں۔ یہ آئین کے آرٹیکل، ویسے تو آئین میں گنجائش نہیں ہے کہ ہیڈ آف پارٹی جو ہے وہ یہ کر سکے، لیکن اگر لگتا تھا اسپیکر کو، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ابھی ملا لیٹر، ابھی کب ملا؟ اسمبلی کے دروازے تو بند ہو گئے تھے، وہاں سب کے سامنے انہوں نے نکالا۔ دوسرا اس میں آئینی پوائنٹ، قانونی پوائنٹ ایک اور ہے کہ اب 176 ووٹ ہے وہ آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ہیں۔ اب آپ نے پرویز الہی کا ووٹ تو گنانی کینسل کر دیا، تو امیدوار تو ختم ہو گیا، تو پھر یہ بتائیں وہ 176 کس کو ملے؟ جب پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈال سکے تو امیدوار تو پرویز الہی ختم ہو گئے۔ تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ اکیلے ہی بھاگنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں مقابلے میں کوئی مقابلے والا نہ ہو۔ آپ عدالتوں سے تبھی، آپ کو عدالتوں کے اوپر تبھی اعتماد ہوگا اگر عدالت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو اٹھا کے کسی زندان میں بند کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کے 176 اور اس کے ساتھ کاف لیگ کے جو ہیں وہ 10 اراکین کو کسی قلعے میں کسی جگہ پر بند کر دیں اور آپ کو اکیلے الیکشن کرانے دیں، اکیلے بھاگنے دیں، جو آپ نے کیا، کیونکہ آپ نے تو پرویز الہی کو بھی خود کو ووٹ نہیں
نہیں ڈالنے دیا. تو میں آخر پر صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ نہ عدالتیں آپ کی مرضی کی آئندہ بننی ہیں. آپ کے چہرے پہ جو نقاب تھا وہ اتر چکا ہے. آپ کے چہرے پہ 3-4 نقاب تھے وہ سارے اتر گئے. آپ تجربے کار ہیں, وہ بھی ختم ہو گیا. آپ کو گورننس کرنی آتی ہے, وہ پڑی ہے, گورنر سینک رہی ہے بیچاری چوک کے اندر بیٹھی ہوئی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو بہت بڑی پولیٹیکل منوورنگ کرتے ہیں. آپ کا پنجاب جو ہے وہ آپ کا قلعہ ہے, پنجاب میں کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایون شاہ صاحب بھی آپ کے سامنے بیٹھے ملتان میں, جو آپ کو ہزیمت والی شکست دی ہے. اور پورے پنجاب کے اندر ہم نے 17 سیٹیں جیتی, جن میں سے 2 پہ آپ نے دھاندلی کی, بڑی کھلم کھلا اور چھینی, اور 15 سیٹیں لے کے ہم بیٹھے ہیں. لاہور جیسے شہر میں جہاں پر ایک میں کہوں گا کہ ایک امیدوار جو ہے ہمارے اس امیدوار نے اس طرح سے محنت نہیں کی, اگر وہ بھی کرتا تو 4 کی 4 سیٹیں ہم وائٹ واش آپ کو وہاں پر کرتے. تو آپ کا یہ والا بھرم بھی چلا گیا. پولیٹیکل منوورنگ اور انجینئرنگ کا بھرم جو تھا وہ بھی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کا تمام ہوا. اب آپ کا آخری بھرم تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے گئے, آپ نے اپنا ایک مطمع نظر رکھا, آپ نے اپنی وہاں سبمیشن کی, عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. اب اخلاقیات, سیاسیات سب یہ چاہتی تھیں کہ آپ عدالت کے فیصلے کو کل مانیں. آپ نے وہاں بزدلی دکھائی اور آپ وہاں سے بھاگ گئے. اس کے کانسیکوینسز جیسے علی زیدی صاحب نے کہا, جیسے شاہ صاحب نے کہا, پاکستان کے اوپر بہت سیویئر ہیں. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. پولیٹیکل باتیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایک طرف, لیکن یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے پاکستان کے اوپر اثرات بہت خطرناک ہوں گے. اگر ان لوگوں کو ابھی بھی کوئی خیال ہے ملک کا تو یہ توبہ کریں, اپنا رستہ دوبارہ بدلیں. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ حکومت میں آنے کے لیے بھی ہوتی ہیں اور وہ اپوزیشن کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں, دونوں چیزوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں. عمران خان کے اوپر جب یہ وقت آیا تھا, حالانکہ سب کے سامنے اندھیر نگری ہوئی تھی, اس کے باوجود عمران خان نے چپ کر کے اپنی ڈائری اٹھائی تھی, اللہ کا نام لے کے جا کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. کیوں پیش کر دیا تھا؟ کیونکہ انہیں اعتماد تھا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہے, عوام رسپونڈ کرے گی. قاسم سوری نے ایک رولنگ دی تھی اور اس کے بعد وہ ہر جگہ پاکستان میں گئے, ہر جگہ جلسے کیے, عوام نے انہیں کس طریقے سے رسپونڈ کیا. ایک رولنگ ادھر مزاری صاحب نے بھی دی ہوئی ہے, دوست مزاری صاحب نے, آپ ان کو کہیں تو صحیح کہ کسی جگہ پر وہ عوام کے سامنے جا کے چائے کا کپ پی لیں کہیں پہ, کیونکہ انہیں اپنے کنڈکٹ کا پتہ ہے, انہیں اپنے کردار کا پتہ ہے. اس لیے عوام اب آپ سے مزید بے وقوف نہیں بنے گی. آپ کو کل یہ فیصلہ تو اٹھانا پڑے گا, یہ بوری تو اب آپ کو سر پہ اٹھانی پڑے گی, اور ساتھ ساتھ شرمندگی, ہزیمت. اور اب بہتر ہوگا کہ آپ لوگ قوم سے معافی مانگیں اور بتائیں کہ آپ بس ایسے اللہ تللے قسم کے چور تھے, یہ بے وقوف آپ نے ایک بنایا ہوا تھا, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, معافی مانگیں, اپنی جان چھڑائیں. جنرل الیکشن ہو, عوام ایک پارٹی کو مینڈیٹ دے, جس کو بھی دے, ہمیں دے, کسی پارٹی کو دے, اور آ کے وہاں پر ایک حکومت قائم کرے. مسلم لیگ نے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, وہ سب کے سامنے ہے. اس حملے میں اور آج بائی کاٹ والے حملے میں کتنا فرق ہے؟ فزیکل اٹیک تھا, یہ وربل اٹیک تھا, فرق اتنا ہی تھا. شاہ صاحب یہ چیز بتائیے کہ قادر, میں اس میں ایک ساتھی میں اس میں ایڈ کروں. آج صبح جو پریس کانفرنس کی گئی, جو سارے کھڑے تھے پورے کے پورے, وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کی گئی تھی. شام والی بھی, اور شام والی بھی وہیں سے کی گئی. میں تو یہ, ہم بلکہ ساری قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ خود پرائم منسٹر غائب کدھر ہے؟ یعنی کہ وہ تو رات بھر کام کرتے ہیں نا, صبح 6 بجے پہنچ جاتے ہیں کام پہ اور ساری رات کام کرتے ہیں, تو وہ جواب کی اپنی پوزیشن تو کلیئر کریں. ان کی کیبنٹ نے بغاوت کر دی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ سے, وہاں کھڑے ہو کے, وہ خود کدھر ہے؟ ان کا موقف تو سامنے ہے. اینٹی کورٹ حکومت جو ہے وہ فل کورٹ مانگ رہی, کیا دراصل ان پر اپنا پرسنل ایجنڈا اتنا سوار ہو گیا ہے کہ ذہنوں پر کہ انہیں نیشنل ایجنڈے کی کوئی پرواہ نہیں. یہ اپنے ذاتی مفاد کے اتنے تابع ہو گئے ہیں کہ انہیں ملک کی مفاد دکھائی نہیں دے رہا. شاہ یہ فرمائیے گا کہ اداروں کے ساتھ تصادم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ بات کا ہے کہ کوئی ایسے مذاکرات, کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جنرل الیکشن پر جایا جائے اور اس کے اوپر تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں, اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کو بٹھایا جائے. آیا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ اور شاہی اسی میں لے لیں کہ آپ ہی ایسے وہ سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, مطلب سینئر, جن سے رابطہ ہو سکتا ہے, تو کیا ابھی تک کوئی باضابطہ رابطہ ہوا ہے کسی طرف سے؟ مجھ سے تو نہیں ہوا جی, میں مصدقہ طور پہ کہہ سکتا ہوں, اور میرے خیال میں ہماری پارٹی سے بھی نہیں ہوا. دیکھیے, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور سیاسی لوگ سیاسی بیٹھک سے کبھی کتراتے نہیں ہیں,
لیکن اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ہاں, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں واحد حل اس ملک کی نو کو اس بھنور سے نکالنے کا ہے نئے انتخابات, شفاف فوری انتخابات. اس سلسلے میں اگر یہ ذہنی طور پر تیار ہیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں, ان کو ہم شفاف کیسے بنا سکتے ہیں, اگر کہیں اصلاحات درکار ہیں تو وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کو ہم نے کریڈیبل کیسے بنانا ہے, اس کی کریڈیبلٹی جو متاثر ہوئی ہے اس کو ہم نے بحال کیسے کرنا ہے, اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. ہم کوئی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے, ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے ان کے ساتھ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے تقاضے یہ ہیں اور یہ ملک کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کا آبجیکٹو اپنے کیسز کو دفن کرنا تھا, ان کا آبجیکٹو نیب کو ڈی فینگ کرنا تھا, اور اپنے آبجیکٹوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو اگر ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیں تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. سر پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کیا ہے, دوسری طرف خان صاحب نے بھی ایک ادارے کے لوگوں کے نمبر بلاک کیے, انہیں کیا فرق ہے, کیا وہ بھی یہ کوئی سوال نہیں ہے یار. جب آج طرح ہم نے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جو 3 رکنی بینچ اس کی لی ہے وہ کھول دیجیے, جب آپ کے خلاف یہ کیا تھا, شاید صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں کہا, مولانا نے کہا کہ آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ پورے تشکیل دی ہے, جب آپ کے خلاف نہیں کیا میں اعتماد پیش نہیں تھا کہ آپ فوج پر الزامات لگا رہے تھے, آج اس ملک میں جن بھی کچھ ہو رہا ہے تو الزامات ان پہ کیوں لگائے جائے. دیکھیے ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین نے ہر ادارے کے رول کا ایک تعین کیا ہوا ہے, ہر ادارہ اپنے اس رول کے مطابق کام کرے تو کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھائے گا. جو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے وہ ایگزیکٹو ادا کرے, جو لیجسلیچر کی ذمہ داری ہے, قانون سازی ہے, پالیسی میکنگ ہے, وہ لیجسلیچر کو کرنی چاہیے. جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے, تشریح ہے, انصاف مہیا کرنا ہے, جو جوڈیشری کی ذمہ داری ہے وہ اسے کرنی چاہیے. تو جب سارے ادارے آئین کی طے شدہ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو یہ مشکلات سے ہم نکل جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایوالو کر رہا ہے, ایوالو کر چکا ہے. آپ کے لوگوں نے بڑی سیاسی پختگی اور میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ مثال کے طور پر آپ بائی الیکشن کو لے لیجیے, ایک طرف سرکاری فنڈز تھے, رعایت تھی, مراد تھی, اور دوسری طرف ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے تھے جو بظاہر اگر جیت بھی جاتا تو اپوزیشن میں بیٹھنا تھا. لوگوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا ساتھ دیا, لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بیانیے میں ہمیں